آج جس فلمی شخصیت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا وہ فلمی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں اور ایک تاریخ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ لاہور شہر کی تاریخ، ان کی وزاداری، ان کی محبت اور انسانیت سے جڑت کا ایک بڑا خوبصورت عہد ہے، اور لاہور شہر کی تاریخ ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ ان کا نام چودھری محمد اسلم المعروف اچھا شکر والا ہے۔ چودھری محمد اسلم صاحب ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ انہوں نے گراس روٹ لیول سے اپنی لائف کو شروع کیا اور وہ لوگوں کے دکھ درد کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ میں ان کے حوالے سے اگر ذکر کرنے لگوں تو ایک پوری کتاب جو ہے وہ مرتب کی جا سکتی ہے، لیکن میرا چونکہ اس عہد سے تعلق ہے جہاں پہ میں نے ان کو سنا ہے، اور ایک واقعہ جو میرے فیملی سے ریلیٹڈ ہے۔ میرے تایا بشیر نیاز، جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے بہت کام کیا اور تقریباً 300 فلمیں ایز اے رائٹر انہوں نے لکھی ہیں، انہوں نے بہت ساری شاہکار فلمیں جو ہیں وہ لکھی۔ یہ واقعہ ان سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اس واقعے میں ہدایت کار نظر الاسلام صاحب بھی ہیں، جن کے ساتھ ان کی بڑی ایک زبردست جوڑی تھی، بشیر نیاز صاحب کی اور نظر الاسلام صاحب کی۔ بینگ رائٹر اور ڈائریکٹر، انہوں نے بہت ساری فلمیں جو ہیں وہ کام کیا ان کے ساتھ۔ تو یہ واقعہ 1900 میرا خیال ہے کہ 80 کی دہائی کا ہی ہے۔ اس میں ایک فلم ساز تھے جن کا تعلق راولپنڈی سے تھا، اور وہ فلم جو ہے وہ بنانے کے لیے لاہور آئے اور انہوں نے ایک کہانی پہ کام شروع کر دیا۔ انہوں نے رائٹر بشیر نیاز صاحب کو لیا اور ڈائریکٹر نظر الاسلام صاحب کو لیا۔ تو کہانی کمپلیٹ ہو گئی، جو ایک اس کا پروسیس ہوتا ہے، سارے معاملات ہو گئے، طے پا گئے۔ تو ان بٹوین کچھ ایسا سلسلہ فلم ساز کی طرف سے ہوا کہ وہ ڈیلے ہو گیا ان کا پروجیکٹ، اور وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں رہے۔ تو انہوں نے بشیر نیاز صاحب کو اور نظر الاسلام صاحب کو کہا کہ یہ کہانی جو ہے اب ہم اس پہ کام نہیں کریں گے، تو آپ اس کہانی یہ آپ بھی اپنے پاس جو ہے نا وہ رکھ لیں، اور اس کو جیسے آپ سمجھتے ہیں وہ اپنا کریں کام اس پہ۔ تو بشیر نیاز صاحب اور نظر الاسلام صاحب، کیونکہ اس کہانی پہ انہوں نے بہت محنت کی ہوئی تھی، تو انہوں نے وہ کہانی جو ہے ایک پروڈیوسر سے ڈسکس کی، اور وہ معاملات جو ہیں ان کے کچھ طے پا گئے۔ تو اس میں جو بڑا ایک مزیدار قصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایس اقبال صاحب جو تھے، ایس خان صاحب کے دوست، جو پبلسٹی ڈیزائن کرتے تھے رائل پارک میں، ون اینڈ اونلی، وہ فلم ساز ان کے دوست تھے۔ تو ایس اقبال صاحب نے یہ بات ان کو بتائی کہ آپ کی جو کہانی ہے وہ انہوں نے آگے کسی پروڈیوسر سے بات کر لی ہے نظر الاسلام صاحب نے، تو اس پہ فلم بننے لگی ہے۔ تو جب ان کو یہ پتہ لگا تو وہ پروڈیوسر جو تھے وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کی کیسے آپ نے یہ کہانی جو ہے وہ دے دی میری اجازت کے بغیر۔ حالانکہ یہ بات انہوں نے پہلے ان کو کہہ رکھی تھی، لیکن جب وہ دوبارہ یہ واقعہ ہوا وہ کہانی کا، تو وہ آ گئے اور انہوں نے کہا جی آپ نہیں فلم بنا سکتے، جو مرضی آپ کر لیں۔ تو معاملات جو تھے وہ بڑے سنگینی کی طرف ہو گئے۔ یہ لوگ کمیٹڈ تھے، انہوں نے پروڈیوسر سے بات بھی کر لی ہوئی تھی کہ یہ کہانی انہوں نے دوسرے پروڈیوسر کو دی۔ تو اس ضمن میں جو بشیر نیاز صاحب تھے میرے تایا، ان کا کیونکہ وقت جو ہے یہ قلعہ گجر سنگھ والے علاقے میں وہ رہائش پذیر بھی رہے، تو وہ چودھری محمد اسلم صاحب کو بڑا اچھا جانتے تھے۔ ان کی جو ایک وفاداری، انصاف پسندی اور زبان کا بھرم جو وہ رکھتے تھے، تو انہوں نے نظر الاسلام صاحب سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ ایسا کریں کہ میں بھی اپنے گھر سے اپنی جو ہے مسز کا جو زیور ہے وہ لے لیتا ہوں، اور آپ بھی وہ زیور لے لیں، کیونکہ ہمارے پاس تو اثاثہ یہی ہے، ہم لوگ تو اسی طرح کام کر کے ہمارے پاس کوئی اثاثہ جات تو ہے نہیں۔ تو دونوں جو ہیں اپنی اپنی بیویوں کا زیور لے کے چودھری اسلم صاحب کے پاس انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا، اور وہ زیور ان کے سامنے رکھ دیا۔
انہوں نے کہا جی ہمارا تو یہی احساس ہے، اب آپ نے انصاف کرنا ہے کہ یہ کس طرح واقعہ جو ہے اس کو جو ہے نا ختم کیا جائے اس بات کو. تو چودھری محمد اسلم صاحب نے بڑی بردباری سے دونوں کا موقف سنا، اور موقف سننے کے بعد جب انہوں نے اس بات کو سمجھا اور انصاف کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ جو پروڈیوسر ہے وہ اپنی ہی بات سے جو ہے وہ ڈس ایگری کر گیا ہے، تو انہوں نے دونوں کو وہ زیور بھی واپس کیا اور ان کو کہا کہ یہ فلم آپ ہی بنائیں گے. تو یہ واقعہ جو ہے ایک بڑا زبردست قسم کا واقعہ ہے، جسے ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ چودھری اسلم صاحب کتنے بڑے ہیومنسٹ تھے، اور وہ انسانیت کے ساتھ کتنا جڑے ہوئے تھے، اور وہ انسانوں کے درد اور کرب کو کتنا سمجھتے تھے. تو یہ بڑی ایک مثال ہے، اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو مجھے سننے کو بعد میں ملے، اور میں بڑا متاثر ہوا ان کی شخصیت سے کہ انہوں نے اس عہد میں کس طرح جوڑا ہوا تھا لوگوں کو، اور کیا محبت اور کیا ان کے اندر وہ بات تھی کہ لوگ ان کے ساتھ جو ہے نا اٹیچ تھے. اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ جو مجھے سننے کو ملا جو بڑا کمال کا واقعہ ہے، مرحوم اداکار اکمل کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی، اور اکمل صاحب جو تھے ان کی فلم میں بطور ہیرو کام کرتے تھے. تو اکمل صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. چودھری صاحب بہت اس میں جو ہے ان کو ایک فیل آئی کہ یار یہ تو میرے بڑے دوست تھے اور میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں اب فلم نہیں بناؤں گا، اب میں فلم تبھی بناؤں گا جب اکمل کا بیٹا شہباز اکمل جو ہے وہ جوان ہوگا، اور میں اسے بطور ہیرو لے کے ہی فلم میں کاسٹ کروں گا. تو وہ وقت آیا. شہباز اکمل کا جو ڈیبیو ہوا وہ چودھری اسلم صاحب نے فلم پروڈیوس کی، اور اسی کو ہیرو لے کے انہوں نے فلم بنائی. تو یہ ان کی شخصیت کے جو پہلو ہیں وہ بڑے کمال کے ہیں کہ آپ شہر میں ایک آپ کا ایک اثر و رسوخ ہو، آپ کا جو ہے ایک لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں. تو میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس پاور بھی ہو اور وزڈم بھی ہو. پاور جو ہے وہ انسان کو وزڈم سے عاری کر دیتی ہے، لیکن چودھری اسلم صاحب چونکہ ان کا تعلق بہت زبردست طریقے سے زمین کے ساتھ تھا، زمین سے جڑے ہوئے تھے، لوگوں کے دکھ درد اور ان کے کرب کو محسوس کرتے تھے، تو وہ ان چیزوں کو بہت ریئلائز کرتے تھے، اور انصاف پسندی اور اس عہد میں وفاداری، رواداری اور محبت اور لوگوں کو جوڑنا آپس میں، اور کتنا خلوص اور کتنی محبت کے ساتھ وہ لوگوں کو لے کے چلتے تھے. تو یہ اس نسل میں ایسے لوگ اب ناپید ہیں. یہ شخصیات ہمارے لیے اکیڈمی کا درجہ رکھتی ہیں، اور ہمیں جو فن و ثقافت کے ادارے ہیں جو ان چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں، ان کے حوالے سے آرکائیو بنانی چاہیے. اور ان کی جو فلمز انہوں نے پروڈیوس کی ہیں وہ آبجیکٹیوٹی پہ تھیں، وہ مقصدیت کی فلمیں تھیں، وہ فلمیں عوام کے ساتھ براہ راست جڑی ہوئی فلمیں تھیں. ان فلموں کو آرکائیو میں رکھنا چاہیے، ان کو اس نسل کو دکھانا چاہیے، اور وہ جو آج کے بچے فلم پڑھ رہے ہیں ان کو ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے.